الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت عظم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان عزیز وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان میلاد النبی کے ساتھ معنون ہے. میری دعا ہے خلاق عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. ہمارے بھائی ثنا خان مصطفیٰ محمد عاقب قادری صاحب، آپ نے اس ٹائم کے بارے میں مجھے حکم فرمایا تھا کہ ہمارے بھائی محمد نعیم صاحب پٹی اور بھائی محمد فیصل صاحب مہر، ان کی خواہش ہے کہ آپ اپنا سبق سنا کے جائیں گے. اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں. اور ہم نے کہا تھا کہ ہم 12 سے 12:15 پہنچیں گے. یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے آئیں. میں نے کہا نا، ٹائم پہلے دیے ہوئے ہیں تو یہ مشکل میں نہ پڑ جائیں. پھر بھی 15 منٹ ہم لیٹ ہیں، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. ویسے تو میں فوجی ذہن کا بندہ ہوں، ٹائم از ٹائم، جو ٹائم ہوتا ہے میں اس پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سیٹرڈے کی نائٹ ہے تو رش بڑا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں لیٹ کا سامنا کرنا پڑا. بہرحال میں پھر بھی اخلاقی اعتبار سے معذرت خواہ ہوں. اب آ گئے ہیں تو اب آپ کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں جو عنوان آپ نے دیا ہے. ہماری ملت کے جتنے بھی مشائخ بالخصوص ہاشمی صاحب اور پیرزادہ صاحب، علماء اور جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. اور آپ جتنے حضرات حضور کے مہمان تشریف فرما ہیں، اللہ کریم آپ سب کو بھی قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. یہ میرے بیٹے کو نکالیں گے لکھنے سے. اوے پتر، لکھنا بند کر دیں، بند کر دیں، میری طرف دیکھیں. لکھائی پڑھائی ختم، موبائل جیبوں میں ڈایا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور بہرحال جب تمہیں کوئی اللہ کی نعمت ملے تو تم اس کا خوب چرچا کیا کرو. دو چیزیں اس آیت میں ہیں، ایک نعمت ہے اور ایک اس کا چرچا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ نعمت کس کو کہتے ہیں. یاد رکھیے، نعمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے اور اس پر کسی قسم کا معاوضہ نہ طلب کیا ہو، وہ اللہ کی نعمت کہلاتی ہے اور ہمارے فائدے کے لیے. جیسے یہ ہمارا ہاتھ ہے، یہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس قابل تھے، بلکہ اس لیے دیا کہ اس کا فضل ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ، یہ اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں دیا ہے. وہ نہ بھی دیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ اس کا فضل ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، یہ نہیں کہ ماہانہ سالانہ کوئی ہمیں بل آتا ہے کہ یہ چیز ہم نے تمہیں دی ہے تو یہ بھی دو. نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی نعمت ہے وہ جب اللہ عطا کرتا ہے تو محض اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. تو جب اس نے محض اپنے فضل سے عطا کی ہے تو پھر وہ کہتا ہے، ادھر دیکھیے گا، میری بات سنیے گا، وہ کہتا ہے اگر میں محض اپنے فضل سے اتنا کوئی تمہیں دیتا ہوں تو کم از کم تم اس نعمت کا شکری کر لو، ذکری کر لو، چرچائی کر لو. یعنی اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس نعمت کا شکری ادا کر لو، ذکری کر لو، اس نعمت کا چرچائی کر دو. یہ اصل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اچھا، دوسری بات، قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ نعمت آیا ہے، میں نے کیا کہا؟ قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ نعمت آیا ہے، تفاسیر لکھنے والے علماء کہتے ہیں اس سے مراد سب سے پہلے حضور کی ذات اقدس ہے. سامنے والے ڈبوں کی آواز بالکل نہیں ہے، یہ تھوڑا سا کھول دیجئے، سیٹی بند کر دیجئے. علماء فرماتے ہیں کہ نعمت سے مراد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، میں آپ سمجھاؤں. ابھی آپ نے نا میرے ساتھ وہ کانٹیکٹ کیا نہیں آئیز، تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. سارے جہاں میں اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی اور سب سے افضل نعمت، اس کا نام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو جب بھی لفظ نعمت بولا جائے گا تو اس سے مراد نبی پاک کی ذاتی اقدس سب سے پہلے مراد لی جائے گی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ نعمت کا چرچا کرو، اور نعمت میں سب سے بڑی نعمت حضور کی ہے، تو پھر جب حضور ملے تو چرچا تو بنتا ہے نا بھائی۔ یہ اس آیت کریمہ کا اصل مفاد ہے۔ اب دوسری بات، چرچا کس کو کہتے ہیں؟ یہ سننے والی بات ہے۔ اب چرچے کا مطلب کیا ہے؟ چرچے کا مطلب میری جان یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی لائٹیں بند کر لیں، اپنی مسجد کی لائٹیں بند کر لیں اور اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ جائیں اور پچھلے کمرے میں چلے جائیں اور پھر بتائیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ نہیں 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 نہیں، چرچے کا مطلب تمہاری بولی میں بتاؤں پتہ کیا ہوتا ہے؟ چرچے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آنوں کاٹ پتہ لگ گئے تو شریکاں نوں بہت پتہ لگ گئے۔ یعنی سب کو پتا چلے کہ کچھ ہو گیا ہے۔ جب سب کو پتا چل جائے گا تو سمجھ لو کہ آپ نے نعمت کا چرچا کر دیا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیے میری طرف، اللہ نے چرچا کرنے کا کہا ہے لیکن چرچے کا طریقہ نہیں بتایا۔ میں تھوڑا رکا اس لیے ہوں، آپ سنجیدہ فکر لوگ ہیں، آپ تو زندہ دلانے لاہور کہلاتے ہیں، میرے داتا کے شہر کے رہنے والے، سمجھ آئی؟ یہ تو پنجاب کا کیپٹل کہلاتا ہے نا۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، ذرا اس نا پوائنٹ کو سمجھیے گا حضرات۔ یہ چھوٹے موٹے سوال لوگوں کے ویسے ہی حل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ فرمایا کہ تم چرچا کرو، لیکن چرچے کا طریقہ نہیں بتایا کہ تم نے صرف جھنڈا لگانا ہے، تم نے صرف جلوس نکالنا ہے، تم نے صرف لنگر بننا۔ فرمایا ہر وہ کام جو شریعت کے مخالف نہ ہو تم کرتے جانا، چرچا کہلاتا چلا جانا۔ اگر طریقہ بتا دیا جاتا تو ہر شہر اور ہر علاقے اور ہر ملک کا چرچا کرنے کا ایک اپنا انداز ہے۔ تو کہتے یہ ہے تو یہ نہیں، یہ ہے تو یہ نہیں۔ فرمایا نہیں، چرچا کرو، بس شریعت کے مخالف نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے جلوس نکالا ہے، اب اس میں شریعت کی کیا مخالفت ہے؟ بتائیے کیا مخالفت ہے؟ کوئی مخالفت نہیں۔ ہاں اگر اس میں کوئی ڈھول لے کے آ جائے یہ مخالفت ہے، لہذا ہمارے میلاد کے جلوسوں میں نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا اسی طرح ہمارا میلاد کا جلوس چل رہا ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا عورتیں نہیں ہوتی، چونکہ عورتوں کا ساتھ چلنا یہ خلاف ہے۔ سمجھ نہیں آپ حضرات؟ اسی طرح آپ دیکھیں اس کے اندر گھوڑے کا ناچنا اور فائرنگ کرنا اور خود جناب ناچنا اور جیسے گھنگرو ڈال کے ناچتے یہ منع ہے۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے یہ بتاتے رہتے ہیں، اور آپ عوام کو بھی اللہ سلامت رکھے کہ آپ بات مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ بھی شاباش کے مستحق ہیں کہ آپ ایسے موقعوں پر بالکل خرافات نہیں ہونے دیتے۔ علاقے کی، گلیوں کی، مساجد کی اور شہر کی میلاد کمیٹیاں علماء کی سربراہی میں جب کام کرتی ہیں تو پھر اہل سنت کو شرمندگی نہیں ہوتی، اہل سنت کا سر مزید فخر سے بلند ہو جاتا۔ آپ سمجھ آئی حضرات آپ کو؟ تو آپ چرچا کریں، چرچے کا کہا گیا لیکن طریقہ نہیں بتایا۔ وجہ کیا تھی کہ جس کو آپ چرچا سمجھے آپ کریں، صرف یہ دیکھیں کہ شریعت کا مخالف تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ نیا سوٹ پہن سکتے ہیں، شریعت کی مخالفت نہیں ہے، نہ شریعت نے روکا ہے۔ آپ خوشبو لگا سکتے، آپ جھنڈا اٹھا سکتے، آپ جلوس نکال سکتے، آپ لنگر پکا کے کھلا سکتے ہیں، آپ نعرے لگا سکتے، آپ نعتیں پڑھ سکتے، آپ تقریریں کر سکتے، آپ سن سکتے ہیں۔ یہ سارے کام جب چرچا ہوتا ہے تو جائز ہے۔ کیوں؟ شریعت کے مخالف نہیں، جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا جب میری نعمت ملے تو چرچا کرو۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات سب سے بڑی نعمت ہے، تو پھر میرے آقا کا چرچا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میری نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو۔ نبی نعمت ہے، ہم چرچا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ میں ہوں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ، ایک ایک بات سمجھ آئے گی تو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات ہم نے سمجھ، اب دوسری بات سمجھیے، ادھر دیکھیے میری طرف، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بس اوقات نا ہمیں صلاح الدین، پیچھے چلے جائیں، خوشبو والے کی آپ خدمت کرنا لیکن پیچھے چلے جاؤ، یہ بس اوقات گلے پہ اٹیک کر جاتی ہے۔ میں نے کہہ دیا خدمت کی جائے گی آپ کی، جو بھی خوشبو والے آتے ہیں نا آپ ذرا ان کی خدمت کر دیا کریں، یہ بڑی محبت اور ادب والے لوگ ہوتے ہیں، محفل کو خوشبودار کرتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی معاونت سے کام ہو جائے، مدینہ مدینہ چلے جائیں آپ، کہہ دیا تو چلے جائیں، آپ کو گیٹ پر مل جائے گا انشاءاللہ، یہ سب کا حق ہے۔ چھوٹے میرے پیارے پیارے بچے بیٹھیں گے نیچے، بیٹھ جائیے میرے چاند میرے عزیز، آپ کی بڑی ضرورت ہے ہمیں۔ اب آ جائیے دوسری بات، کہتے ہیں ٹھیک ہے حضور نعمت ہے تو آپ اس کا چرچا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اپنا میلاد منایا ہے؟
یہ سوال ہے تاکہ ہمارے لیے سنت بن جائے. میں نے کہا یقین فرمائیے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ جس کورٹ کچہری میں مجھے لے جانا چاہیں میں آپ کو حدیث سے دکھاؤں گا نبی پاک نے اپنا میلاد خود منایا. آپ کہیں گے کہاں یار تو پھر یہ اتنے اختلاف کیوں؟ میں نے کہا اختلاف دیکھیں یار نبی پاک نے تو چاند توڑ کے دکھا دیا لوگوں نے تو پھر اختلاف کیا. نبی پاک نے سورج موڑ کے دکھایا لوگوں نے تو پھر اختلاف کیا تھا. نبی پاک نے پتھروں سے کلمے پڑھا دیے لوگوں نے پھر اختلاف کیا. گل یہ نہیں کہ اختلاف مک جانا ہے. بات یہ ہے آپ کے پاس دلیل ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جو طبیعت دی ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے وہ طبیعت ابو جہل جیسی ہے یا ابو بکر جیسی ہے. اب آئیے میں حدیث پڑھتا ہوں. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے. یہ میرے خیال آپ میں سے اکثریت نے سنا ہوگا کہ نبی پاک ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے. اور میرا سوال ہے کیوں رکھتے تھے؟ اسی حدیث میں جواب ہے. نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ میرے آقا آپ ہر پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو میرے نبی کا جواب سننا اور اگر خوشی ہو تو آپ بول سکتے ہیں ورنہ اگلی بات پہ بول دینا. فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ میں ہر سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں اسی دن میں پیدا ہوا تھا. یہ اس کی یاد میں شکرانے کے طور پر یہ میں دن سیلیبریٹ کر رہا ہوں اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی آئی تھی. اگر میں خطیبانہ لہجے میں ڈال کے پنجابی میں بتاؤں تو یہ بنتا ہے میرے نبی سوموار کا روزہ اس لیے رکھتے تھے آپ نے بتایا کہ اس دن قرآن آیا ہے تو اس دن قرآن آلہ آیا ہے. حضرات گرامی توجہ ہے جی آپ کی بات سن کے آپ کو لطف آیا ہے تو آپ ذرا میری طرف دیکھ کے سبحان اللہ فرما سکتے ہیں. مجھے اس بات کی مجھے اس بات کا احساس ہے کہ 12 بج گئے لیکن کوئی ایسی گل نہیں کڑیاں تے بجن منہ تے کیوں بجن اینج مسکرا کے بیٹھو. اور میں بالکل سمجھ سمجھا کے بات کرنے کا عادی ہوں. مجھے یاد ہے اس ہال میں پہلے بھی آیا ہوں 28 کو مجھے یاد پڑتا ہے. اب جب آیا ہوں تو میں نے سارا نظارہ دیکھا بھی اچھا میں پہلے بھی آیا تھا ادو آپ مرزے دی پھٹی پہنچی تھی. آج میلاد کا موضوع ہے تو آپ کو یہ سمجھائیں گے توجہ میری طرف رہے. نبی پاک نے خود میلاد کیسے سیلیبریٹ کیا؟ روزہ رکھ کے کہ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھا. وجہ کیا بتائی؟ فرمایا کہ یہ میری ولادت کا دن ہے اور یہ نزول قرآن کا دن ہے. قرآن نازل ہو تو یہ بھی نعمت آئی نبی نے یاد کیا. نبی خود آئے تو خود یاد کیا. اب بھی صاحبو اگر کوئی کہے کہ مجھے دلیل نہیں ملی کہ نبی پاک نے میلاد منایا یا نہیں منایا میں کہ پتر پھر تو نہ شجرہ لب ابو جہل دے نال رالدا کتھے پیا شجرہ لب. نبی پاک کیوں ہاشمی صاحب کی بلا نبی پاک علیہ السلام نے سوار کا روزہ رکھ کے میلاد منایا ہے. ہاں ادھر دیکھو ایک بات ہے کوئی صلاح الدین یہ صلاح دے سکتا ہے اور وہ بتا گیا اتاری صاحب ہاں جی جناب اے نبی پاک نے چلو میلاد منایا مان لیا ہے. میں کیا مان لیا نہیں مان ہر پیر شریف کا کنٹینیو سالانہ نہیں ماہانہ نہیں ویکلی ہر ہفتے میرے نبی پاک نے میلاد منایا. اور 2 باتیں بتائیں. ایک تو فرمایا میرے آنے والے دن کو سیلیبریٹ کرنا میری سنت ہے اور دوسرا فرمایا میلاد صرف سال بعد نہیں جدو دل کرے میرے میلادی محفل سجا لیا کرے. یہ 2 وجوہات ہیں. اب تیسری بات سنیے گا تو آگے بتا کیا کہتے ہیں. اور جناب بات یہ ہے پیرزادہ صاحب آپ کی توجہ حضرت آپ کی علماء علامہ نصیر صاحب آپ کی توجہ ادھر دیکھیے پتا کیا کہتے ہیں. وہ جناب گالے میں نبی پاک نے میلاد منایا روزہ رکھ کے تو تم حد سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ تم بھی روزہ ہی رکھ کے میلاد منا لو. میں کہا تو کرنا ہے روزے آلہ. ہمارے اوپر سوال کرنے والے سے میرا سوال ہے تم روزہ رکھنے والا میلاد کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں کبھی ہاں میں جواب نہیں آئے گا چونکہ یہ مقدروں اور نصیبوں کی بات ہوتی ہے. پہلی بات. اب دوسری سنیے گا
میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں, نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھ کے میلاد منایا, تو کہتا آگے کیوں بڑھے, ویسے کرو جیسے نبی نے کیا ہے. تو میں نے کہا اس سے آگے یعنی روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی بندہ محفل کر لے, کوئی بندہ نعت خوانی کر لے, کوئی لنگر پکا لے اور کوئی جلوس نکال لے, کیا یہ منع ہے؟ تو مجھے کوئی دلیل قرآن و حدیث سے دے دو, چونکہ جو چیزیں منع ہوتی ہیں نا اس کی دلیل ضروری ہے, کرنے کی دلیل ضروری نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ دیکھیں, آپ نا شہر پورا گھومنے جاتے ہیں نا, جہاں جہاں نہیں جانا ہوتا تو لکھا ہوتا ہے نو انٹری نو پارکنگ, باقی جتھے مرضی جا. گوڑے چھڑ کے ناراض نہ ہونا, تھوڑی مینوں بڑی لوڑ ہے جوانو, یقین اللہ تے کرو. میں ادھر دیکھو نا, میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں, شہر میں لکھا نو انٹری, پتا چلا اس زون میں ہم نہیں جا سکتے, اوکے, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے میں پورے شہر میں کہیں جا, ماں جتھے مرضی جاواں, کیونکہ جو منع ہے وہاں بورڈ لگا دیا گیا, اور جہاں جانا ہے وہاں بورڈ نہیں لگایا جاتا, آ جاؤ ایتھے بھی, آ جاؤ ایتھے بھی, اور میرا جملہ سمجھی. قرآن مجید میں جتنی چیزیں حرام تھیں, منع تھی, وہ رب نے بتا دی. فرمایا کہ قتل حرام, جھوٹ حرام, بدکاری حرام, شراب حرام, سود حرام, بتا دیا. لیکن جو جائز ہے وہ نہیں بتایا. کیوں؟ فرمایا حرام تو بچو, باقی کرو. بھائی آپ تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے نا میری بات پر. حضرات توجہ فرمائیے, اب قرآن مجید نے جو منع تھا روک دیا, خلاص. جو کر, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, نبی پاک کے زمانے میں کدو شریف سبزی تھی, میرے آقا نے کھائی. اے آپاں آلو بھی کھانے ہیں, بتاؤں بھی کھانے ہیں, کریلے بھی کھانے ہیں, پنڈی بھی کھانے ہیں, گنی آپ پیٹھیاں سنے ہر شے. اوے دس ہوئے کیڑی حدیث دے وچ آیا ہے, دس کتے. کہنا مولوی صاحب اے نبی پاک نے کو روکیا تو نہیں نا, اللہ نے فرمایا پاک چیزیں کھاؤ تو ہم کھاتے ہیں. کہ میں کہا اے تینوں کہنے ہیں بھئی نبی پاک نے روکیا ہے جلوس جلسہ, تے جے نہیں روکیا تو جی اے جائز ہے تے او بھی جائز ہے. دیکھو نا, ایک تو تسی سارن ڈاک کے کھڑے ہو جائے گے, اے مولوی صاحب نبی پاک نے سپیکر تقریر واقعی نہیں کی تھی, تو کیا ناجائز کہو گے؟ تو اس کا جواب یہ اس وقت نہیں تھا, بعد میں دریافت ہوئی, جائز ہے. اینک کیسے آپ نے پہنی ہے, کسی ہزارے پائے کر دے, تو کہیں گے بات یہ اس وقت نہیں تھی, دریافت بعد میں ہوئی, جائز ہے, روکا نہیں ہے مالکوں نے. آپ سمجھ آ رہے, جب انہوں نے نہیں روکا تو پھر جو کام اللہ رسول نہ روکے اس سے کوئی دوسرا بندہ روک سکتا. اگر یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا تو اب آئیے ذرا, پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک نے روکا نہیں تو تو بھی ہمیں روک. لیکن اگلی بات, یہ مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں, مسئلے میں کمی ہو خرابی ہو میں ذمہ دار ہوں. مسئلہ یہ ہے, علماء نے فرمایا جس چیز کی اصل نبی کریم کے زمانے میں ہو, بدلتے زمانے کے ساتھ اگر اس کی شکل بدل جائے تو بھی وہ جائز رہتی ہے. یہ بڑا بڑا مسئلہ ہے جہاں میں تمہیں سمجھاتا پیا. آج تواڈے کو درساں بھی کرنے والا بندہ بیٹھا نا یا کراؤنا, یہ انہوں پتا میں یہ مسئلہ کیڑا دسدا پیا. دوبارہ پھر سنیے, نبی پاک کے زمانے میں جس چیز کی اصل ہو, بدلتے زمانے سے اس کی شکل بدل جائے تو وہ جائز رہتی ہے, اصل ہونی چاہیے. اگزامپل کے طور پر نبی پاک کے زمانے کے اندر سواری تھی نا, اور 4 چیزوں پر زیادہ سواری ہوتی تھی, اونٹ, گھوڑا, خچر, گدھا. زمانہ بدلا, ریڑے آ گئے, پھر زمانہ بدلا, موٹر سائیکل آ گئے, پھر زمانہ بدلا, کار آ گئی, پھر زمانہ بدلا, بس, لاری, جہاز آ گیا. تو آپ کوئی کہے خبردار کوئی کار تے بیٹھا فلانا ٹمکانا, ہاں صرف بہنا تے جناب علی تسی خچر تے کھوتے تے گھوڑے تے اونٹ تے بہنا ہے, بس یہی سواری تھی, حد سے نہیں بڑھنا. کیا خیال ہے؟ جاگو تے صحیح نا, کیا خیال ہے؟ کہندا یار اے تے بے وقوفی آ جڑا ایڈا آکھو گا. تے میں کہا بس آہا بے وقوفی اج آپا تانوں دسنی ہے نا. دیکھو اس کا جواب یہ ہے, جواب سن لو.
सवारी मेरे नबी पाक की सुन्नत है, असल है। जमाने बदलने से रेड़ा बन गया, साइकिल बन गया, मोटरसाइकिल बन गया, रक्षा बन गया, कार बन गई, जहाज बन गया, रेल और ट्रेन बन, जो भी शक्ल बदल जाए जायज है, क्योंकि असल तो मेरे नबी के जमाने में है ना। एक बात देखो कितनी शक्ल बदली, और कभी किसी ने कहा, अब हमें जो मशवरा देता है बंदा, इधर देखो अब मैं बात समझाने लगा हूं, हमें जो बंदा मशवरा देता है कि तुम मिलाद वैसे करो जैसे नबी पाक ने रोजा रखा, तुसी अगे क्यों बंदे हो, मैं आखांगा नहीं यार ऐसे नहीं, फिर तुम ही सवारी उंज कर जो उदों होंदे या घोड़े ते बह या ऊंट ते या खोते ते झाड़ है, वैसे कैसा माहौल होगा जब खोते ते खोता बैठा हो। ये समझ ही कोई नहीं है कि मैंने ये जो शरीयत की आसानियां हैं ये लोगों को देनी चाहिए और ये सारा क्लोज कर रहा है, तो फिर वो खोता ही होया ना। ओ इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो मेरे अजीज मेरे भाई, मैं एक और मिसाल दे दूं ताकि बात समझ आ जाए, फिर दोनों मिसालें मिला के आपको समझाता हूं। नबी पाक के जमाने में दूध था ना, दूध, नबी पाक के जमाने च दुध दे नाल ना चाह बनदी सी, ना खीर बनदी सी, ना कुल्फियां बनदियां सी, ना कस्टर्ड बनदा सी, ना मिल्क शेक बनदा सी, ते ना ही बर्फियां बनदियां सी, के मौलवी उन्हें दब्बी खलोते। देखो मैं मसला समझा रहा हूं, मसला, अरे तेन ये समझा मगर तेरे दिमाग से फिट ना हो तो तारी स्वाद ही नहीं आया। लेकिन तवज्जो मेरी तरफ सब हज़रात की, इधर देखो नबी पाक के जमाने में दूध है, कितनी शक्लें बदल गई दूध की, कहता जायज, दूध तो था ना, बस कहता ये शक्ल ही बदली है ना, तो कोई नहीं, ये जायज है। क्यों? कहता बदलते जमाने से अगर शक्ल बदल जाए असल हो तो वो जायज रहती है। मैंने कहा सवारी थी, शक्ल बदल गई, जायज है, ऐथे तेनू फतवा नहीं याद आया। दूध था, शक्ल बदल गई, जायज है, ऐथे तेनू फतवा नहीं याद आया। गोश्त था, गोश्त की शक्ल बदल गई, और शनवारी ते अचारी ते दम पुख्त फलाना ते टमकाना, तेरी शक्ल नहीं बदली, तेरा फतवा नहीं बदलिया। लेकिन मिलाद पर क्यों फतवा लगाता है? रोजा रख के मेरे नबी ने मिलाद मना दिया, असल दे दी है। बदलते जमाने से अगर जलसा जुलूस बन गया है तो अब तकलीफ क्यों हो रही है? भाई आप सिर्फ मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाएं प्यार के साथ। जो चीज मेरे नबी के दौर में हो, असल उसकी हो, बस उसकी शक्ल बदल जाए वो जायज रहता है। नबी पाक के जमाने में कितनी चीजें असल, इधर देखो ना, हुजूर के जमाने में कुरान था ना, कुरान बोलो क्या जैसे हमारे पास किताबी शक्ल में है था हुजूर के जमाने में? बोलो, ये हजरत उस्मान गनी के दौर में किताबी शक्ल में छाया किया गया, ऐसे ही है नहीं? ओ यार बोलो तो सही ना। तो फिर कोई कह सकता है नहीं बस जैसे नबी पाक के दौर में कोई किताब नहीं थी, नहीं होनी चाहिए, बस तुसी बिदत की थी है, हाँ नहीं होना चाहिए। ओ जा कम कर, क्या कम कर, कुरान तो था ना, बस बदलते जमाने के साथ किताबी शक्ल में आ गया, गिलाफ आ गया, उसके रंगीन कागज के साथ आ गया, अच्छे कागज के साथ, तर्जमे के साथ, गलती हुई है। यही बात मिलाद की है। रोजा रख के मेरे नबी ने मिलाद मना दिया। अब अगर किसी को खुशी चढ़ गई और जुलूस काट लिया तो तेरा जूस क्यों निकली जाता है यार? खुदा का खौफ करना चाहिए। हाँ, जो चीजें शरीयत के मुखालिफ हैं वो हम नहीं कर सकते, वो मैं पहले बता चुका हूं। अच्छा, ये थी तीसरी बात, और ये बड़ा खास मूड था जो मैंने आपको समझाया, और अगर आपने समझ लिया तो सुभान अल्लाह। चौथी बात कर सकता हूं आप आपको पता है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब दुनिया में जलवागर हुए थे तो दिन कौन सा था, महीना कौन सा था और वक्त कौन सा था? इसमें राज है। दिन था पीर शरीफ का, महीना था रबीउल अव्वल का, तारीख थी 12। अब जरा गौर फरमाइए, ये पीर शरीफ का दिन क्यों था और रबीउल अव्वल का महीना क्यों था? इसका जवाब साहिब सुबुलुल हुदा व रशाद ने लिखा है। वो कहते वजह ये थी, अगर नबी पाक जुमे को पैदा होते या
مہینہ رمضان کا یا حج کا یا محرم کا ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی کو برکت یا جمعے نے دی ہے یا رمضان نے یا محرم نے یا حج نے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے دن بھی بدلا مہینہ بھی بدلا. کیوں؟ فرمایا ان کو کسی مہینے نے برکت نہیں دی بلکہ انہوں نے سب کو برکت عطا فرمائی ہے. اس لیے اللہ نے یہ سارا نظام بدل دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جتنی برکات ہیں وہ نبی پاک کی ذات سے ہیں نہ کہ نبی پاک کو کسی کی وجہ سے ملی ہیں. یہ پہلا جواب. اب ذرا دوسرا سنیے گا. ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک علیہ السلام اس لیے جلوہ گر ہوئے. ربیع کہتے ہیں بہار کو. قرآن سیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دیں گے. ربیع کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک جب آئے تو بہار آئی اور یہ پہلی بہار تھی اور یہ ایمان کی بہار بھی ہے اور عشق کی بہار بھی ہے. اس لیے اس مہینے کا اچھا آپ کے نالج کے لیے بتاؤں تب جب نبی پاک جلوہ گر ہوئے تھے تو اس وقت فزیکلی طور پر بھی بہار ہی تھی. ہاں یہ جو موسمی اعتبار سے بہار نہیں ہوتی جو اپریل کے مہینے میں آتی ہے اور جب جشن بہارا منایا جاتا ہے سڑکوں پر بھی پھول لگائے جاتے ہیں اور لاہور میں تو بڑا جشن بہارا منایا جاتا ہے. اب پگارے دا موسم ہے اور جب پھول نکلتے ہیں بڑے درخت ہرے بھرے. تب جب نبی آئے تھے اسلامی اعتبار سے ربیع الاول یہ بھی بہار اور انگریزی اعتبار سے اپریل کی 20 یا 22 تاریخ تھی وہ بھی بہار. ڈبل بہاریں تھی چونکہ بہاروں کا بادشاہ جو آ رہا ہے یہ ڈبل بہاریں تھی جب نبی پاک صلی اللہ جزاک اللہ ہو گئے جزاک اللہ برکت عطا فرمایا آپ کو. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ڈبل بہار تھی میرے بھائی. فزیکلی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی بہار ہی تھی. اچھا یہ تو ہوگی پہلی بات اور آپ نے سبحان اللہ کہہ لیا. اگر آپ جاگے تو دوسری بات عرض کروں. ادھر دیکھیں یہ نبی پاک علیہ السلام کو بہار کے مہینے میں کیوں بھیجا. میں پاہمیں سور نہیں لاؤں پیا گل سور دی ہے. اچھا جا رہا ہے کوئی او بھائی ویخ لے کہ ٹوٹ جاؤ بھائی. میں آخیا پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. میں نا کلاس پہن والا بندہ میرے کام وارے نہیں. گوڈے چھڑیو کاکا او صوفی او پیر بھائی سیدھا ہو. میرا پیر بھائی یہی دم بہ گا تو باقی کون بولے گا. جاگو ذرا میرے نبی بہار کے مہینے میں کیوں آئے. آئیے ذرا اس پر صاحب سبل الہدی والرشاد نے کچھ نکتے لکھے ہیں. اگر آپ توجہ کریں تو ایمانی ذوق بڑھانے کے لیے سناؤں. نبی پاک علیہ السلام بہاروں کے مہینے میں اس لیے آئے کہ یہ جو بہار کا مہینہ ہوتا ہے نا اس میں جب آپ بیج زمین میں ڈالتے ہیں نا تو یہ بڑی جلدی زمین کا کلیجہ پھاڑ کے یہ بیج باہر نکلتا ہے. تنا بنتا ہے پودا بنتا ہے درخت بنتا ہے اور چھا جاتا ہے. میرے نبی بہار کے موسم میں اس لیے آئے تھے. فرمایا اب یہ جو نبی آ رہا ہے یہ کفر کا کلیجہ پھاڑ کے نکلے گا اور پہلے مکے میں پھر مدینے میں پھر حجاز میں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مصطفیٰ پوری دنیا میں چھا جائے گا. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو. نبی پاک علیہ السلام بہار کے موسم میں کیوں آئے. اشارہ یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کفر کا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیں گے اور ہر طرف میرے مصطفیٰ جان رحمت کے ڈنکے بجیں گے. آج دیکھ لو کفر کے کلیجے پھٹے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ کے جھنڈے کھڑے ہوئے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. حضرات گرامی اب اگلی بات اور یہ توجہ طلب بات ہے. یہ پہلا نقطہ تھا. توجہ ہو تو دوسرا بھی عرض کروں. یہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے نا صاحب سبل الہدی والرشاد نے لکھا اس میں نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے نہ سردی زیادہ ہوتی ہے بہار کے موسم میں. اچھا یہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے اس کی دوسری خاصیت یہ ہوتی ہے اس میں نہ رات لمبی ہوتی ہے نہ دن لمبا ہوتا ہے. درمیانہ کام ہوتا ہے. یار 12 بج گئے نے بس ہوں تو ایک تو بھی ٹائم ہوتے ہویا کھلوتا ہے سرکار. اب آپ جاگیں بات سمجھیں. بہار کے موسم میں نہ گرمی زیادہ نہ رات لمبی نہ
दिन, ये दरमियाना काम होता है। और इशारा पता किधर था? फरमाया ये जो हबीब दुनिया में आ रहे हैं, ये वो शरीयत लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल मुअतदिल और दरमियानी है, ना नरमी है ना सख्ती है, दरमियाना काम है। और इनको इसी दरमियाने के सदके में अल्लाह ने फजीलत अता फरमा दी। ये दूसरा इशारा था। और तीसरा इशारा क्या था? नबी पाक अलैहिस्सलाम बहारों के मौसम में आए। उलमा ने लिखा है, और ये साहिब सुबुल हुदा व रशाद लिखते हैं, बहार के मौसम में बीमारियां नहीं लगती बंदे को। देखो ना, कई बातें होती हैं, मैं बोलता हूं तो आप फौरन आपका जो दिली कनेक्शन है वो लिंक कर जाता है और आप बोल पड़ते हैं, आपको समझ आ जाती है कि ये जो बहार का मौसम होता है इसमें बीमारियां बंदे पर हमला नहीं करती, बल्कि बंदा ना एक सुकून महसूस करता है, राहत महसूस करता है। ये दरख्तों की खुशबू और फूलों की खुशबू और फल और हर तरफ हरियाई, बंदा ना बड़ा खुशी महसूस करता है, हैप्पी हैप्पी होता है। क्यों? बहारों का मौसम है, अब बीमारियां नहीं लगती और बंदे को राहत मिलती है। फरमाया मुस्तफा को बहार के महीने में हमने इसलिए भेजा है कि अब ये जो नबी आ रहा है ये कुफ्र की बीमारी को खत्म करके अपनी खुशबू से आशिकों को खुश करके रख देगा। और देख लो मेरे नबी पाक जब आए, कुफ्र का सारा जोर टूट गया और नबी पाक की शरीयत का जोर सबके सामने आ गया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं, आप तो सिर्फ यहां बैठे हैं ना। साहिबे सुबुल हुदा व रशाद ने इस बात को लिखा है। दो बातें हैं और मैं चाहूंगा दोनों आपको सुनाऊं। इधर देखिए मेरे नबी पाक की वालदा जब हामिला हुई ना, यानी आका करीम अपनी वालदा के शिकम अथर में गए और पूरे 270 दिन तक नबी पाक अपनी वालदा के पेट में रहे हैं। मैं कोई शेर पढ़ता फिर भी तो बोलना ही सी ना, पता नहीं इल्मी गल्लां ते क्यों परेशान होंदे हो। 270 दिन तक, और ये पूरे 9 महीने बनते। आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के शिकम अथर में रहे थे 270 दिन। और अगली बात इंतहाई तवज्जो तलब है मेरे भाई, उस वक्त का रिवाज ये था कि जब कोई औरत हामला होती ना तो वो बड़े टोटके और टोने करते थे। जैसे आजकल कोई औरत हामला हो जाए ना तो कई तवीतां नस पैंदियां ने, तो कई जनाब पीरां दौड़ पैंदियां ने, तो कई डॉक्टरां दौड़ पैंदियां ने। मतलब कोशिश ये होती है कि अल्लाह ताला तोड़ चढ़ावे तो साडा बच्चा पैदा हो जाए, ऐसी उम्मीद होती है ना। अब उस वक्त का रिवाज क्या था? उस वक्त का रिवाज ये था, जो औरत हामला हो जाती ना उसके हाथ में कड़े डाल देते थे। आज में आजकल कई मुंडे कड़े पाई फिरते होंगे ना। हमारे मजहबो मसलक में कड़ा पहनना हराम है। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की। हाँ जी, और तेरा फलो पाप जो वैसे यार बड़े कमाल की गल की नाम है सुने? अच्छा नहीं हुण तो मैं तेरा नाम लैके गल दसनी है। फिर एक कारी काशिफ साहब कहते हैं ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ कड़े पाਉਂਦੇ ਨੇ हो सकता है भी हामला ही हो। यार बड़े कमाल की गल की यार, छक्का मारे कसम खुदा दी, ऐसा छक्का कि गेंद ही ग्राउंडों बाहर छड़ दी। कमाल नुकता मेरे ध्यान नहीं आया, हालांकि मैं कोशिश करना कि नवे तो नवा नुकता आवे, लेकिन भाई अधिकारी जित गया ਤੁਹਾਡਾ। इधर देखो ये सारे सवाल तो पूरे पाकिस्तान के चलेगा इंशाल्लाह। इधर आओ इधर आओ। और भाई मैं मसला समझा रहा हूँ, हम किसी पर अटैक करने नहीं आए, लेकिन मैं सुन्निया तो सुन्निया का मुंडा को कड़ा पावे मेरे हथी चढ़ गया, मैं फड़ के लम्मा पावे, ये हराम है, नहीं पहन सकते हो, बिल्कुल इसकी कोई इजाजत नहीं है। आजकल मॉर्निंग शो के अंदर जितने लुच्चे लफंगे और लंडियां मस्टडियां आ जाती हैं, ये पहन के आ जाती हैं और तुम समझते हो कि ये फैशन है। ये फैशन नहीं, ये बेगैरती है। एक अंगूठी वो भी चांदी की और वो भी एक नग वाली और वो भी 4.5 माशे से कम, सिर्फ एक पहन सकते हो वरना तुम नहीं पहन सकते हो। अच्छा कई इदां दे चवण दे कन्ना च वालियां पाई फिरदे, मैं कहा बाजी नूं लैके दे, ये तेरे वास्ते नहीं हैगियां। कई लम्बे वाल रख के पीछे पोनियां पाइयां, मैं कहता दर फिरे मुत तेरी मां ने पता नहीं कितनियां देगां सुखियां होनियां भी मुंडा जंप पवे, तू वड्डा हो के फिर जनाना बनया फिरदा है। जिंदा बंदा तो बोले ना, जिंदा बंदा। जदों शरीयत बयान होनी है तो फिर कईयां नूं छुरा फिरना है, फिर मिजाज हुसैनी होना चाहिए, किसी को तकलीफ होवे तो भावें मुड्ढू ना होवे। तो ये कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है। अब यहां अगली बात, कोई कह सकता है कड़ा पाया तो घड़ी के बारे की हुक्म है?
یہ جو گھڑی ہوتی ہے نا کوشش کریں پٹے والی پہنے, چین والی کی بھی اجازت ہے چونکہ آپ وہ کڑے کی نیت سے نہیں ہے اور کسی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ضرورت کی وجہ سے. اب حکم بدل گیا ہے, کڑا کا لیا سے پایا سنی نہیں پہن سکتا. اب نبی پاک اس وقت یہ رواج تھا, نبی پاک کی والدہ کو ان کی سہیلیوں نے کڑے پہنائے. ادھر میرے دیکھو بھائی, جب کڑے پہنائے نا تو ہوا کیا, تھوڑی دیر کے بعد وہ چٹک ہوئی اور کڑے ٹوٹ گئے. یہ صاحب سبل الہدی و ارشاد نے لکھا. اور یہاں نقطہ کیا ہے, اس پر میں نے کہنا نہیں ہے, آپ کو سمجھ آئے. فرمایا یہ جو کئی کڑے پہنتے ہیں اس لیے کہ ہم فلاں کے قیدی ہیں, ہم فلاں کے قیدی, وہ بتوں کے نام پہ پہنتے تھے کہ ہم فلاں کے قیدی فلاں کے. فرمایا یہ جو مصطفیٰ آ رہے ہیں یہ تمہیں ہر قید سے چھڑا کے آزاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں, یہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے. حضور جزاک اللہ, حضور نے تمہیں آزاد کروایا ہے اور تم پھر قیدی بن رہے ہو. قیدی بننا ہے تو حسن مصطفیٰ کا قیدی بننا, قیدی بننا ہے تو سنت مصطفیٰ کا قیدی بننا. ادھر قیدی نہیں بنتا اور 250 روپے کا کڑا لے آگے. اچھا کئی کڑے تو چھلے اس تو پاؤں جے. میں نا دورے طالب علم گڈی سفر کیتا, مینوں بڑا یاد ہے. ایک بندہ چڑھیا, او جی آج میں جڑی شاہ لے کے آ گیا, دیکھا جی نے آتا تو میں کیا پتہ نہیں کی لے کے آ گیا, اللہ جانے بھی کی کروں گی. کہنا جی میرے کو چھلا ہے سلطان باہو دے دربار دے نال میں لایا ہے, سفی شہباز کلندر دے دربار نال میں لایا ہے, لال شہباز کلندر دے دربار نال میں لایا ہے, اے جناب بابا فرید دے دربار دے نال میں لایا ہے. چھلا بڑی برکت والا ہے, جیڑا بندہ پائے گا نہ سر درد ہوئے گی, نہ قبض ہوئے گا, نہ بواسیر ہوئے گی, نہ ہی کبھی بخار ہوئے گا. ہائے سر اور بخار بھی جاتا رہے گا. میں آکھیا بھئی یہ چھلے ہی نہ کام کر دیتا پر ڈاکٹراں نوں زہر ہی نہ دے دے. چھڈو پرے پھر آپ چھلیاں دے پیچھے ہی دوڑ پئے. یقین اللہ تے. لو جی او ساڈی قوم خدا دی قسم حیران جناب, اونے جناب 10-10 روپے چ ویچے. لو جی 5 منٹاں بعد اودی جیب ویلی تو نے سارے چھلے ویچے, سلام علیکم ہو جاندا پیا. میں کہا دسو جدوں تیری کھلو رہے بواسیر. سب ڈرامے صرف کیا ہے, جہالت کے مارے ہوئے, جہالت کے مارے ہوئے. اوے اللہ دے بندیا, تینوں آ چھلیاں تے کڑیاں نے برکتاں نہیں دینیاں, تینوں محمد مصطفیٰ دے نام نے برکتاں دینیاں نے. تینوں میرے رب دے نام نے ادھر جاندا نہیں اور کہڑے پاسے ٹر پے ہیں. اچھا یہ کڑا جب نبی پاک کی والدہ کو پہنایا گیا وہ ٹوٹ گیا. میں یہاں کہنا چاہوں گا, اے ایک کڑے جڑے نا اے ساڈے نبی دے گھروں ہی رواج سی, توڑ دیو کٹ دیو, تے جڑے پائی بیٹھے ہو نا ٹائم نہ لا دیو. میں آپ کو ذمہ داری سے مسئلہ بتا رہا ہوں, جو بھی کام حرام ہوتا ہے اگر وہ بندہ کرے نا, ستا پیا بھی کرے تو ستے پہ بھی لانتاں ہوندیاں نے. سنیا دا کو منڈا کڑا کپائی کرے دا منہ ویکھ کڈا تے جناب چپڑ ورگا منہ ہوندا, ویکھن والا نہیں ہوندا. اے جناب علی کڑے پا کے بڑا اپنے آپ نوں پاٹے کھا بنائی پھردا ہے. او لعنت والے تیرے تے لعنتاں واسطیاں پیاں نے. اور چوپ بیٹھو کہ سارے پائی تے نہیں بیٹھے. بندیا مسئلہ تو میں جی دسنا پاویں جو مرضی ہو جائے. یہ کڑے توڑ دیے اور نبی پاک نے والدہ نے بتا دیا کہ جو میرے لخت جگر آ رہے ہیں یہ ہر کفر کو توڑ کر تمہیں آزاد کروانے آ رہے ہیں. حضور آزاد کروانے آئے, تو آئی تے کڑے پائی پھرنا, بندے دا پتر بن. سنی بندہ کڑے نہیں پہن سکتا. ہاں کسی کے مذہب و مسلک میں ہے کڑے نالوں پاویں سنگڑ پالوے, میں کسی کے مذہب پہ کیوں اٹیک کروں بھائی یار, کسی دا مذہب ہے وہ اپنا ہے, سنیاں دا نہیں ہے. سنی منڈا پاوے میں نال لمحہ پاواں تا گل ہوئی, کیوں پاوے ساڈے سامنے. اے جڑا ساڈے تسی نعرے لاؤندے نا پتر, اسی قبر 'چ جواب نہیں دے سکدے جے تانوں سیدھا مسئلہ نہ دسیے تا. اس تو اسی ایڈی جرت نہ مسئلہ دسنے ہاں. کئی کہتے ہیں نہیں فلانا ناراض ہو جائے, فلانا ہو جائے. میں کہا بھاویں وہ پیو بھی ہو جائے, میں سارے جہان نوں ناراض کر سکنا, میں رب نوں ناراض نہیں کر سکتا. جنے جنے کڑے چھلے پائے جے چپ کر کے لا کے جیب وچ پا لو. نہیں دی جڑی میں تقریر کر چلے تانوں جیڑ نہیں کسی نے دینا, مسئلے میں دم ہے. اور دوسری بات ادھر دیکھو, اور بھیا دوسرا رواج بھی سن لو. نبی پاک جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے, سنا دے مجھے جاگے بیٹھے. پہلا رواج یہ تھا کڑے والا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے رکھ دیا. ہاشمی صاحب, پیر صاحب, دوسرا رواج یہ تھا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا
تو انہوں نے نا ایک جگہ بنائی تھی وہاں بچے کو رکھ کر اس کے اوپر نا ایک پتھر کا گھڑا بنایا ہوا تھا وہ دے دیتے تھے. پتہ نہیں انہوں نے کی فلسفہ دی. اور کہتے سی اگر اے بچہ سویرے زندہ نکلیا تو ساڈا نہ نکلیا تو مر کیوں گیا ہے. نبی پاک جدو پیدا ہوئے نا تو حضرت آمنہ کہنے لگے تو نہیں انجی کر. فرمایا میں نہیں کرنا تے نہ کرو چنگی گل ہے. تساں پہلوں انہاں دیاں برکتاں کوئی نہیں ویکھیاں لیکن وہ بیبیاں تے بیبیاں ہونیاں کتھے کھلون ہیں. وہاں کہ نہیں اپا کرنا ہے. اما آمنہ بھی مسکرا پئی. فرمایا اچھا تو راجلا ساڈی خیر آ. انہاں میری گل تے غور دے نال بولیا حضور دی عزت دا مسئلہ ہے. نبی پاک نو وہ عورت لے گئی اوتھے رکھ کے جدوں گھڑا اوتے دتا نا تے گھڑا دے کے واپس ہٹی نا اما آمنہ دے کول پہنچی تے پچھوں ٹھا دی آواز آئی تے ڈر گئی. اما آمنہ سمیت دوڑیاں نا جدوں چل کے ویکھیا تے گھڑا دو ٹوٹے ہویا پیا تے نبی مسکرا رہے سن. اے صاحب سبل الہدی والرشاد نے لکھیا اے نبی پاک دے میلاد والے چیپٹر دے وچ نبی پاک مسکرا رہے سن. اور ایتھے انہوں نے لکھیا ہے امام محمد بن ابو یوسف صالحی آپ فرماندے نے لوگو اشارہ اس طرف ایسی کہ جڑا بچہ بھی آوے اونوں انیریاں چ رکھ دیو. فرمایا اے نبی انیریاں نو توڑ کے سارے معاشرے نو روشنیاں عطا کرنے واسطے آیا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزہ آیا سن کے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات دا اظہار ہویا جس ویلے نبی پاک علیہ السلام دنیا دے اوتے جلوہ گر کڑے بھی توڑ کے آج کل ساڈے کڑیاں دا رواج اجے ہیگا ہے. تسی کہو گے او کداں کئی بندے اجے ہیگے جی چنگے بھلی کوٹھی بنا کے اوتے نا پرانا کڑا پرانا کجا مودا مار دیندے. دیکھیں کئیاں جگہ تے اجے رسم ہے مکان بنا کے نا او دے تے پرانا ایک کجا مودا مار پرانی کڑی ہانڈی مودی مار دیندے جی کہ نظر نہ لگے. تو میں کہا کہ متھے تے بھی رکھ دے تینوں نہ لگ جائے بندے دا بچہ بن جا. خدا دا خوف کر. اتے سے ماشاءاللہ لکھ دے. ویسے میں تنوں ایک گل دساں اے گل تے ویکھیا مینوں نہیں لگدا کوئی بولے گا تے جے صحیح بیٹھے ہو تو سارے ہی بولو گے. وہ تو ایڈی گل کرنا لگا کیا ہو. میں کہ جے تو اپنی زمین تے حلال دے پیسیاں دا بنایا ہے نا قسم خدا دی جے کوئی کچھ ہو جاوے تے جدوں ہوندا نس بھج کے تے پھر ہانڈیاں ہی مودیاں مارنیاں. اپنی زمین تے بنا تے حلال دے پیسیاں دا بنایا اسی دتا اسی کسے جن بھوت دی. اصل بھوتنی والے کام تے اسی آپ کرنے ہاں. دیکھو نا ادھر دیکھو 4 منزلہ کوٹھی بن گئی ہے. اتے لکھیا ہے ہاذا من فضل ربی. سیمٹ والا پیچھے دوڑدا پھردا سری والا پیچھے دوڑدا پھردا بیرنگ والا پیچھے دوڑدا پھردا تیرے واسطے فضل ربی ہے. او مرے پیسے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایندی تقریر کتھے سننے ہے جناب. او بھائیا لوکاں نوں انہاں دا حق دیو. حق دین تو بعد لے کھا دا من فضل ربی کتے عذاب ربی نہ بنیا ہوئے. بھیڑاں بھراواں دا حق بھی نہ کھا دکاناں والے دا حق بھی نہ کھا جڑا ہے دے. سارے کھاتے چوکے مگر دوڑی پھردے نے تے تو ہاں دا من فضل ربی او گل کرن والی. پہلو سارے دا حق دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوکھی گل کسی نے تے کسی دا دینا ہی ہے نا. سارے چوپ ہو حق ادا کیا کرو. میرے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں میں سے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا حق کھاتے رہو اور یہاں بیٹھے رہو نا. یہ میرے نبی پاک علیہ السلام آپ جب جلوہ گر ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں جی عشق اور شریعت یا فقیر اور شریعت شروع یا کافی سالوں سے جنگ ہو رہی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقیر کی لائن کوئی اور ہے شریعت کی کوئی اور ہے. سب غلط کہتے ہیں. کوئی لائن اور نہیں ہے. اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا جو شریعت پر نہ چلے کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ کہنا کہ پیر مولوی دی لائن ہو رہے تو پیر دی ہو رہا ہے کہ نماز پڑھنا مولویوں دا کام ہے. میں کہ تو سکھ ہیں کون ہے تو. سب ڈرامے باز ہے جو پنگی چرسی نشئی جے وہ آ کے بہ جاندے جے ہم پیر ہوتے ہیں تو ہم عاشق ہوتے ہیں. وڈا تو عاشق ہے. امام حسین تو وڈا نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی عاشق ہے. جے امام حسین نے نماز چھڈی ہے تو میرے نال گل کر تو جے ایڈا وڈا عاشق پڑھدا رہیا تو تیرے ورگے نوں لترا نال پڑھاواں گے اسی. وڈا تو عاشق کھلوندا نہیں.
आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है, फरमाया जो शरीयत पर ना चले कभी पीर बन सकता नहीं। और इधर देखो आला हजरत ने फरमाया, और गल सुनिया जे भाई, ओ पर्ची रहन दो, कोई बर्दाश्त कर दो तो चंगी गल आ, ना पर्ची पढ़ाओ चंगी गल है। इधर देखो फरमाया जैसे चिड़िया के दो पर होते हैं ना, दो पर, इसी तरह इंसान के रूहानी दो पर है, एक का नाम शरीयत है, एक का नाम तरीकत है। एक पर भी कटिया गया तो जिवें चिड़ी नहीं उड़ सकती पुत्र उड़ तू भी नहीं सकना, दोने पर होणगे ते भावें मदीने जा ते भावें मक्के जा ते भावें बगदाद जा। बिल्कुल शरीयत का बागी पीर नहीं हो सकता, ना आशिक है, वो सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए कहता है कि पीर दी लैन हो रहे तो मौलवी दी हो रहे। तो मैं क्या मौलवी तो रसूल पाक वाली लैन ते, तू अबू जेल वाली लैन ते, सब ड्रामे हैं। हाँ असी आशक हुन्ने आ, मैं क्या होएगा बीबियां दा, देखा हुन ढिले नहीं पैना, ढिले नहीं पैना, होएगा तू बीबियां दा खुसरियां दा गोलिया, तू मुहम्मद मुस्तफा दा आशिक होवे ते नमाज इंज पढ़ेगे जिवें गौस अब्दुल कादर जिलानी ने पढ़ी जावे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार, बड़ा तू आशिक है। ऐदां दे पीर राती मैनू मार के सौंदे जे, मैं सवेरे फिर उठ खलोना, क्योंकि पैगाम हक क्या देना तो हो जाना। बिल्कुल गलत बात है, शरीयत को कदमों तले रोंदते हो। नबी पाक ने सारी जिंदगी शरीयत की तब्दील फरमाई है, आज तुसी शरीयत को मुअत्तल कर दिता है और तुसी कहते हो ये सारी फकीरी है। की है फकीरी? शरीयत के बगैर फकीरी नहीं, बेगैरती है। पीर मेर अली शाह साहब ने भी यही बात कही। खबरदार शरीयत के बागी बंदे को मत अपना पीर बनाना, और शरीयत का बागी बंदा हो मत उसको अपने स्टेजों पे बिठाना। हमारे पास बैठ ही हो सकता है जो मुस्तफा की शरीयत का भी आमिल हो और सुन्नत का भी आमिल हो। बात दूर न चली जाए, जरा गुफ्तगू समेटने की तरफ आ रहा हूं। इधर देखो मेरे भाई, ये था मीलाद, नबी पाक की आमद। हुजूर जब आए तुम्हें कड़ों से निकाल दिया, तुम्हें घड़ों से निकाल दिया, अंधेरों से निकाल दिया, जुल्म से निकाल दिया, जहालत से निकाल दिया। लेकिन ये मत भूलना, ऐ खास गलना जे नबी पाक आए थे ना तो आके माँ बाप को रुतबा दिया। मेरे नबी, अरे पुत्र जस्ट 5 मिनट, 5 मिनट मुझे दे दें। इधर देखिए, नबी पाक के आने से पहले माँ बाप मंडियों में बिकते थे। हाँ, बेटी जिंदा दफन होती थी और बीवी को जमाने का जलील तरीन बंदा समझा जाता था। जुल्म सितम आम था और गुनाहों की वजह से चेहरे बिगड़ जाते थे, बांदर सुअर खिंजीर बन जाते थे। कुरान पढ़ ले, कूनू किरादतन खासिरीन। मेरे नबी आए, आपने आते ही मुआशरे का माहौल बदल दिया। फरमाया माँ बाप का चेहरा देखो, अल्लाह तुम्हें कबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। ये मेरे नबी ने आके बताया। मत भूलना अपने वालिदैन की इज्जत करना, करते रहना वालिदैन की इज्जत। मेरे नबी ने फरमाया तूबा लिमन बर्रा वालिदैह, जन्नत की बशारत उस बंदे को जिसने अपने माँ बाप की इज्जत की है। और आका करीम ने फरमाया बरु आबाकुम तबरु अबनाकुम, अपने माँ बाप की इज्जत करना ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करें। आज जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, तेरे बच्चे कभी नहीं करेंगे। पुत्र लिख ले, मेरे नबी आए थे माँ बाप को रुतबा देने के लिए। बेटी को जिंदा दफन किया जाता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई। कितनियां? 4। बोलो 4। और नबी पाक ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम रखा ज़ैनब। मुआशरा, जज़ाकल्लाह, मुआशरा वो था जिसमें बेटी को जिंदा दफन किया जाता है, लेकिन मेरे नबी अपनी बेटी का नाम ज़ैनब रख रहे हैं। और ज़ैनब के बहुत सारे मानी हैं, जज़ाकल्लाह। एक माना ये है, ज़ैन का माना होता है मत्थे दा टिक्का, और अब्बा अब्बे को कहते हैं अब्बे दे मत्थे दा टिक्का। मेरे नबी ने अपनी बेटी का नाम ही वो रखा। फरमाया लोगों, बेटी को जिंदा दफन न करना, ये तो बाप के माथे का झूमर होती है। मेरे नबी ने यूं मुआशरे को बदला। बल्कि यहां तक फरमाया जिस औरत की शादी हो जाए और शादी के बाद अल्लाह ताला पहली औलाद उसे बेटी दे दे, फरमाया बरकत वाली औरत होती है। सुभान अल्लाह, ये हुजूर की हदीस है, बरकत वाली औरत।
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی بیٹیوں کی عزت کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرے ساتھ یوں کھڑا کرے گا. یہ روایات موجود ہے, مفہوماً میں نے سنائی ہے. گرامی قدر حضرات, اس معاشرے میں ادھر دیکھیں, ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی بیٹھا, اللہ کرے نہ ہو, بیٹی پیدا ہونا تو کئیوں کے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یہ جو کافر بد نصیب کمینے اور بغیرت اور جنمی لوگ ہیں یہ ان کی نشانی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ وَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, فرمایا جب ان بد نصیبوں کو, ان بے حیاؤں کافروں بغیرتوں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو فرمایا ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. پتہ چلے جو بیٹیوں سے چڑے وہ کالے منہ والا ہوتا ہے, اور جو نبی کی بیٹیوں سے چڑے وہ سارا ہی کالا ہوتا ہے, سارا ہی کالا. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ نبی پاک بیٹیوں کو عزت اور مقام اور رتبہ دینے آئے تھے, اور بیویوں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, ادھر دیکھیے ذرا ادھر, فرمایا میں حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں اور بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں. ہر وقت گالیاں نہ دیا کرو, ظلم نہ کیا کرو, تیز جملے نہ بولا کرو, اس کو ماں باپ کے تانے نہ دیا کرو. جب تیری بیٹی اور بہن کو کوئی تنگ کرے گا تجھے پھر سمجھ آئے گی. فرعون نہ بن, بندہ بن. نہیں سمجھ آئے گی, نہیں سمجھ. لیکن میں یہاں یہ کہوں گا عورتوں کو بھی چاہیے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. بس اوقات تمہاری زبان میں کینچی سے زیادہ تیز ہوتی ہے, بک 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 کرتی رہتی ہو. تمہیں بھی اجازت نہیں اپنے شوہر کے سامنے بولنے کی. تمہارا حق بنتا ہے پوری عزت کرو, اور شوہروں کا بھی پورا حق بنتا ہے اس کو عزت اور احترام دیں اپنے گھر کے اندر. دونوں برابر برابر رہیں گے تو خیر ہوگی. اور صوفیاء نے لکھا ہے, ادھر دیکھو میری طرف سارے حضرات, اللہ نے عورت کو پیدا کیا نا مرد کی پسلی سے, نہ سر سے پیدا کیا ہے نہ پاؤں سے پیدا کیا ہے. صوفیاء کہتے ہیں کیوں؟ فرمایا پاؤں سے اس لیے نہیں کہ اس کو ذلیل ہی نہ کرتے رہنا, اور سر سے اس لیے نہ کہ اس کو اپنی حاکمانہ بنا لینا, جی میں آج کل تو مریم نواز نو بڑھائی پھر دے ہو تو ذلیل ہوتے پے ہو. فرمایا اس کو سر پہ چڑھا کے ماں بھی نہ بنا لینا اور پاؤں میں رولتے بھی نہ رہنا. کیا بنانا ہے؟ فرمایا اس کو اپنے گھر کی زینت بنا کے رکھنا, خود بھی سکھی رہو گے عورت بھی سکھی رہے گی. لیکن ایتھے رول دینے تے پیرا تھلے تے جے سر تے چڑھانا تے بے نو ماں بنا کے حاکمہ بنا لینا. چل بھائی جناب, اسلام کے اندر عورت کی حکمرانی ویسے ہی حرام ہے, پتہ ہے آپ کو. لیکن یار یہ مولوی فضل الرحمان ڈیزل نہیں جڑا مسئلہ دسدا پیا, پہلو کہندا سی حرام ہے تے ہن آپ ہی نال رلیا پھردا. کیسا آلو قسم کا منافق بندہ ہے یار, ہر سبزی چ فٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. منافق نہ بنو یار, حق بات کہو, ہو سکتا ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے اور یہ بھی توبہ کر لے. ہم سب کو سمجھنا چاہیے. اور بیٹا یار تھلے اللہ دیا بندے یار, سبحان اللہ فرماؤ پیار کے ساتھ ذرا. ہمارے نبی آئے تھے ماں باپ کو عزت دینے, بیٹی کو عزت دینے, بیوی کو عزت دینے. مزدور کے بارے میں فرمایا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دینا. ظلم نہ کرنا, قتل نہ کرنا, جبر نہ کرنا, ملاوٹ نہ کرنا, دھوکہ نہ کرنا, لڑائی نہ کرنا, جھگڑا نہ کرنا, فساد نہ کرنا. اور فرمایا بے ادبی نہ کرنا, نہ رسولوں کی, نہ صحابہ کی, نہ اہل بیت کی, نہ بڑوں کی. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارے میلاد کا پیغام ہے جو فقیر آخر میں آپ سیانے نکلے نے.